بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں رابعہ عثمان اور آپ سب کو السلام علیکم۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی سیرتوں سے بہت سے اسباق اور نصیحتیں ملتی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا اور بیت اللہ شریف کا بہت گہرا تعلق ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو ساتھ لے کر مسجد کی بالائی حصے کی طرف تقریباً زمزم کے اوپر کی جانب جہاں گھنا سایہ تھا چھوڑ آئے، جہاں بعد میں جا کر بیت اللہ تعمیر ہوا، جہاں دور دور تک زندگی کے گزر بسر کے آثار اور نشان تک دکھائی نہ دے رہے تھے۔ نہ تو پانی کا انتظام تھا اور نہ ہی کسی آدمی کا وجود تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے پاس ایک تھیلی رکھ دی جس میں کچھ کھجوریں اور پانی کا ایک برتن تھا، اور خود رخت سفر باندھا، اور جہاں سے آئے تھے وہیں واپس پلٹ گئے۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کے پیچھے دوڑیں اور ان سے پوچھنے لگیں، اے ابراہیم، اس وادی میں ہمیں تنہا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ نہ کوئی غم گسار ہے اور نہ ہی مددگار، اور نہ ہی کوئی اور چیز۔ وہ بھاگتی ہوئی یہی سوال کرتی جا رہی تھیں، اور ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر جواب تک دینا گوارا نہ کیا۔ آخر کار جب انہوں نے یہ پوچھا کہ بس مجھے اتنا بتا دیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے، تو جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں۔ تو کہنے لگیں، پھر تو وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ ایک تعجب خیز اور حیرت انگیز واقعہ ہے جو کہ آزمائش کی گھڑیوں میں ثابت قدمی کی اعلیٰ ترین مثال ہے، جس تک رسائی صرف ایسے عظیم لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو کہ یقین اور توکل میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ یہ کلمات اپنے آپ میں تو معمولی محسوس ہوتے ہیں، لیکن معنی کے لحاظ سے بہت زیادہ گہرے ہیں۔ جب اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے یہ پوچھا کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے، تو جواب سن کر انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ کلمات انہوں نے اس وقت کہے جب انہیں مکمل یقین ہو چکا تھا کہ اب ان کا خاوند انہیں ویران چٹیل صحرا میں چھوڑ کر جا رہا ہے، نہ کوئی غم گسار یا مددگار ہے اور نہ ہی کوئی اور چیز۔ اس قصے کو اگر کوئی غیر مسلم پڑھے تو وہ اسے صرف اور صرف ایک خیالی کہانی سمجھے گا۔ اگلے اس کا ادراک کرنے سے عاجز اور بے بس ہیں، لیکن ایمان سے لبریز دل آسانی سے اس کا احاطہ کر سکتے ہیں۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کی رکھوالی کرتا ہے اور اس کے رزق کا بھی بندوبست کرتا ہے۔ اپنے پروردگار کے متعلق اور اپنے بیٹے کے متعلق حسن ظن رکھنے کی وجہ سے اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو یہ صلہ ملا جو کہ تمام لوگوں کے لیے یکساں مفید ہے۔ ان کے سامنے زمزم کا چشمہ پھوٹا جو کہ کھانے پینے کے لیے کافی تھا، اور وہ بیماریوں کے لیے شفا ہے جس کا تذکرہ رہتی دنیا تک اللہ سدا رکھے گا۔ لوگ عبادت اور مناسک حج اور عمرہ کے طور پر صفا اور مروہ کی سعی کرتے رہیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام کی رفعت اور عزت شان کے طور پر یہ قصہ ان کے سامنے تازہ ہوتا رہے گا۔ آپ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے اس قصے پر اور ان کے رب پر پختہ اعتماد اور یقین پر غور کریں۔ ایسی وحشت ناک جگہ جہاں کھانے پینے کے علاوہ کسی انسان تک کا وجود نہیں، وہاں ان کے دل میں ذرہ برابر بھی خوف سرایت نہیں کر سکا۔ اگر آپ اس کا موازنہ آج کے زمانے کے ساتھ کریں جب کہ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہوتا ہے، تعجب کی بات ہے کہ پھر بھی ہمیں اپنے رزق، اولاد، بیماری اور آنے والے واقعات کا ڈر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ شریف تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے تھے اور ابراہیم علیہ السلام گھر کی تعمیر کر رہے تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر صرف پتھروں سے ہوئی ہے جو نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو نقصان دے سکتے ہیں۔ حکم الہی سے ہی اس گھر کی تعظیم کی جاتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں اس گھر کے طواف کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے اور اس کے بعد مسلسل یہ دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک تو سب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ نیکی کے جلیل القدر کا انجام دے کر بھی عاجزی اور انکساری اختیار کرنا، یہ اہل ایمان اور اہل تقویٰ کی کیفیت و حالت ہے۔ وہ اپنے اعمال کے ذریعے اور اطاعت والے کاموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ پہ احسان نہیں جتاتے، اور نہ ہی حج، عمرہ، زکوٰۃ، نماز جیسے اعمال اس کے لیے کرتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار پر احسان کریں، بلکہ مومن کی یہ حالت ہونی چاہیے کہ رضائے الہی کی خاطر سے کیے ہوئے ہر عمل کو معمولی اور مکمل طور پہ چھوٹا شمار کریں۔ مکہ مکرمہ اور بیت اللہ کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سی دعائیں کی۔
جن سے اس کی شان اور رفت میں اضافہ ہوا اور مقام اور مرتبہ بلند ہوا اور اسے ایک عظیم کام کے لیے تیار کر دیا گیا، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے: اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد میں سے ایک کو تیرے پاس اس وادی میں بسایا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں ہے۔ اے ہمارے رب، میں نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ وہ نماز قائم کریں، اس لیے تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے اور بطور روزی ان کو انواع و اقسام کے پھل عطا فرما تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ یہ ایسی دعا تھی جو آسمانوں، فضاؤں اور بادلوں کو چیرتی ہوئی قدرت والے بادشاہ کے پاس جا ٹھہری۔ اب دلوں میں بے قراری بڑھی جاتی ہے، قدموں سے پہلے ذوق و شوق آگے نکل جاتے ہیں، دلوں میں محبت سمائے ہوئے لوگ فوج در فوج ہر اونچی نیچی جگہ سے ہر طرح کی مشقت برداشت کرتے ہوئے اس کی طرف لپکتے ہیں، ایسی لذت محسوس کرتے ہیں جس کے آگے صحبتیں اور مشکلات کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آخر ایک اسلامی اجتماع میں آ ملتے ہیں جس کی نظیر کہیں نہیں ملتی، جہاں سب فرق مٹ جاتے ہیں، قسم قسم کے لوگ باہم ملتے ہیں، مختلف زبانوں اور لہجے والے ایک ہی زبان میں اپنے پروردگار کو یوں پکارتے ہیں: لبیک اللہم لبیک، ہم حاضر ہیں اے اللہ، ہم حاضر ہیں۔ اور تاکہ یہ بابرکت اجتماع اپنے مقاصد کی تکمیل حاصل کر سکے اور حج و عمرہ کے مناسک ادا کر سکیں، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے کہا: اے میرے رب، تو اس شہر کو پرامن بنا دے اور یہاں کے رہنے والوں میں سے جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں انہیں انواع و اقسام کے میوے عطا فرما۔ بس اللہ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت بخشی، مکہ مکرمہ کو لوگوں کے لیے جائے قرار بنا دیا جہاں لوگ دل کا سکون اور راحت محسوس کرتے ہیں اور ہر طرح کے خوف اور مشکلات سے خود کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ آج دنیا جنگ و جدل اور قتل و غارت گیری اور تخریب کاری کی وجہ سے کر رہی ہے، اور اب اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ دنیا کو دین اسلام سے متعارف کروایا جائے، جو امن و سلامتی، رحمت اور محبت کا دین ہے، جو انسانوں کو ان کے حقوق و مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے، بلکہ اسے اس کائنات کا محور اور مرکز قرار دیتا ہے اور امن و امان کو وسیع پیمانے پر مستحکم اور مضبوط کرتا ہے۔ پھر اس سے تعمیر و ترقی، خوشحالی اور سعادت اور بہترین زندگی میسر آتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین تمام انبیاء والا دین ہے، جو یکسوئی والا فطری اور خالص توحید پر مبنی دین ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی، بلکہ موحد مسلمان تھے، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ یہ وہ عظیم اوصاف ہیں جنہیں اتنے حلیم و بردبار جناب ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ سے متعلق قلم بند کر رکھا ہے۔ اے اللہ، اسلام کی حالت میں ہمیں موت دینا اور نیکوکار لوگوں میں ہمارا ساتھ نصیب کر دینا۔ اے اللہ، ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ایسے قول و فعل کی توفیق کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت سے قریب کر دے۔ اے اللہ، ہم جہنم کی آگ سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور ہر ایسے قول و فعل سے جو ہمیں جہنم کے قریب کر دے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ہر بھلائی کا سوال کرتے ہیں، خواہ وہ جلد ملنے والی ہو یا دیر سے، اسے ہم جانتے ہیں یا نہیں، اور اس برائی سے پناہ مانگتے ہیں جو جلدی آنے والی ہے یا دیر سے، یا اسے ہم جانتے ہوں یا نہیں جانتے ہوں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے خیر و بھلائی کی ابتدا اور انتہا اور اس کی جامع چیزیں اور اس کی اول و آخر، ظاہر و باطن کا سوال کرتے ہیں، اور جنت میں بلند درجات کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ، تو بہت بخشنے والا، معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا ہمیں معاف فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔